إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ ازدواجی زندگی کا بھی رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا جو پہلو ہے جسے ازدواجی پہلو کہتے ہیں اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ رشتہ بڑا ہی پیار اور محبت والا رکھا ہے کہ میاں اور بیوی، خاوند شوہر اور بیوی کا آپس میں بڑا ہی پیار اور محبت والا تعلق ہوتا ہے، اور شیطان اس تعلق کو خراب کرنے کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھے رہتا ہے کہ کب موقع ملے میاں اور بیوی کے تعلق کو خراب کیا جائے، گھر میں فساد اور جھگڑا اور لڑائی کو پیدا کیا جائے۔ حضرات، میاں اور بیوی کی جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، وہ صرف خاوند اور بیوی کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہوتا ہے، دو گھرانوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، جب خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس جھگڑے کی بنیاد پر جو خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا تعلق رکھنے والے تھے، اور اس میاں اور بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے وہ تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے، لڑائی اور جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور شیطان کا جو حملہ ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائی، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ شیطان اس ایک رشتے کو توڑ کر کئی رشتوں کے اندر دھڑاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا ہی پیار اور محبت والا تعلق رکھا ہے، اور کچھ حق بیوی کے ہیں، کچھ حق بیوی کے ہیں جو خاوند ادا کرے، اور کچھ خاوند کے ہیں جو بیوی کو ادا کرنے چاہیے۔ جب میاں اور بیوی دونوں اپنے اوپر جو ان پر حقوق لازم ہیں، جو ان پر حق لازم ہیں، وہ حق اگر میاں بھی ادا کرتا ہے، بیوی بھی ادا کرتی ہے، تو ان کے درمیان کوئی جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا۔ شریعت نے کچھ حق رکھے ہیں خاوند کے لیے، کچھ حق رکھے ہیں بیوی کے لیے۔ اگر دونوں اپنے اپنے حق ادا کرتے رہیں تو پھر کبھی بھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا، اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان یضع العرش علی الماء، آپ نے فرمایا شیطان نے اپنے تخت کو پانی پر رکھا ہوا ہے، اور اس کا سب سے قریب ترین شیطان جو ہے وہ ہے جو اعظم فتنۃ، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا ہے، وہ شیطان کا سب سے قریبی ہے۔ شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، ہر روز اپنے لشکر روانہ کرتا ہے،
جاؤ جا کے دنیا کے اندر فساد مچا دو، اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے ہٹا کر میری پیروی پر آمادہ کرو۔ شیطان کا لشکر نکلتا ہے، کوئی جا کے کسی کو نماز سے بہکا دیتا ہے، بھائی نماز نہیں پڑھنی چھوڑ دو، آج تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج تمہارے کپڑے پاک نہیں ہیں، آج تمہارے پاس وقت نہیں ہے، آج تمہارا فلاں کام ہے، نماز چھوڑ دو۔ شیطان بہکا دیتا ہے، اور دوسرا شیطان جاتا ہے کسی کو بہکاتا ہے، بھائی جھوٹ بول دو منافع ہوگا، دھوکہ دے دو منافع ہوگا، فلاں کی زمین پر قبضہ کر لو منافع ہوگا۔ شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے جن کا سارا دن یہی کام ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو، اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی فرما برداری سے ہٹا کر میں شیطان کی پیروی پہ لگا دوں۔ بڑے بڑے مارکے مارتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے بندوں کو بہکا دیتے ہیں، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے سب شیطان واپس جاتے ہیں، اس کا لشکر واپس جاتا ہے، شیطان نے پانی پر اپنا تخت رکھا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، اپنے لشکر سے ایک ایک فرد سے پوچھتا ہے بتاؤ تم نے آج سارے دن میں کیا کام کیا ہے۔ ایک آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو آج ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روک لیا تھا، وہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دی۔ شیطان کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے جی میں نے آج کے دن فلاں بندے سے جھوٹ بلوا دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا مارکا نہیں مارا، یہ تو عام سا کام ہے۔ ایک آنے والا آ کے کہتا ہے کہ آج کے دن میں نے میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے۔ شیطان کہتا ہے اسے قریب لاؤ، اسے اپنے قریب بلاتا ہے، اسے اپنے قریبیوں میں شامل کر لیتا ہے، اسے ایک مقام دیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تو بہت بہترین ہے، تو نے آج سب سے اچھا کام کیا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان جو لڑائی ہے، وہ صرف ہماری لڑائی نہیں، وہ صرف میاں اور بیوی کی لڑائی نہیں، وہ دو خاندانوں کی لڑائی ہے، دو گھرانوں کی لڑائی ہے۔ اگر بچے موجود ہیں تو پھر بچوں کی بھی آپس میں تربیت اور ان کی خیر خواہی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ میاں اور بیوی کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان سب سے زیادہ خوش اس گناہ پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے اتنا بڑا فساد ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان بھی اس جھگڑے پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جب جادو کا وجود آیا، جب جادو آیا، جادو جب شروع ہوا، تو جادو کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا نازل فرمایا ہے؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نازل فرمایا ہے کہ بابل شہر میں دو فرشتوں کو نازل کیا گیا، بھیجا گیا، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ دونوں فرشتے آ گئے اور اللہ رب العزت کے حکم سے آئے تھے، اور وہ فرشتے جادو کا علم لے کے آئے تھے، اور یہودیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ہمارے پاس جادو کا علم ہے لیکن تم نہ سیکھو، اگر تم سیکھو گے تو کفر کرو گے، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم اگر جادو سیکھو گے تو کفر کرو گے، تم کفر نہ کرو۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ ان فرشتوں سے جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا، ان دو فرشتوں سے جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ اور وہ جادو کا علم کیا تھا؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ نازل فرما دیا ہے کہ وہ جادو کا علم یہ تھا کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے
خامد اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے تھے۔ شادی ہوئی، بیاہ ہوا، نکاح ہوا، بڑا اچھا تعلق تھا، بڑا پیار اور محبت کا رویہ تھا، لیکن چند دن گزرے ہیں، خامد یہ کہتا ہے کہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں، کام کاج میں مصروف رہتا ہوں، بڑا خوش رہتا ہوں، بڑا اچھا مزاج ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں، میرے اندر طیش آ جاتی ہے، میرے اندر غصہ آ جاتا ہے، ایٹومیٹک میں بھڑکیلا ہو جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں تو سختی آ جاتی ہے، مجھے میری بیوی اچھی نہیں لگتی، میں دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے، اور بالکل یہی حال بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ بڑا اچھا تعلق ہے، بڑا پیار محبت والا تعلق ہے، لیکن کیا ہوتا ہے چند ہی دنوں میں آپس میں لڑائی اور جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، اور تنہائی اور خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملے میں میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے بات ہی ختم کر دوں۔ پھر میں نے کہا ہے کہ وہ دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ اگر تم جادو سکھاؤ تو یہ بتا دینا کہ یہ کفر ہے، یہ بتا دینا کہ ہم آزمائش ہیں، لیکن پھر بھی یہود نے یہ جادو سیکھا، یہودیوں نے یہ جادو سیکھا، اور یہ خامد اور بیوی پر اور میاں بیویوں پر انہوں نے جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے بہت سارے گھرانوں کو تباہ و برباد کیا۔ آج عاملین، آج جادوگر، آج کاہن جو ہمارے معاشرے میں عامل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کے پاس بھی سب سے بڑا جادو کا یہ سب سے بڑا جو ان کا کمائی کا ذریعہ اور سبب ہے وہ یہی جادو ہے کہ وہ جادو کر کے دیتے ہیں، جاؤ یہ لے جاؤ اور فلاں کے گھر میں دبا دو، فلاں کے کھانے میں ملا دو، فلاں کے کپڑوں میں ڈال دو، فلاں کے ذریعے اس طریقے سے پہنچا دو۔ تمہارا کام ہے یہ جادو ان تک پہنچانا، اس جادو کی وجہ سے اس گھر میں فساد پیدا ہو جائے گا، میاں اور بیوی کا تعلق خراب ہو جائے گا، اور جادو کے پیچھے بھی شیطان کا ہاتھ ہے۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ میں میاں اور بیوی کے تعلق کو خراب کر دوں۔ جو گھر میں پیار اور محبت کا تعلق ہے، جو ایک بڑا اچھا رویہ اور مزاج اور بڑا اچھا اخلاق اپنایا جا رہا ہے، شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے گھر میں پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو اس کا حق دیتے نہیں ہیں، اپنا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور بیوی نے جو خامد کے لیے اس کے پاس جو حق ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ بیوی کا حق کیا ہے جو اس نے خامد کو دینا ہے، جو اس نے ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بیوی اپنے خامد کی خدمت گزار ہونی چاہیے۔ بیوی کا جو فرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی خدمت کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے رسول کے پاس کسی حاجت کے لیے آئی، کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی، جب حاجت پوری ہو گئی، جب مسئلہ دریافت کر لیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پھوپھی سے سوال کیا، کہا تیرا خامد موجود ہے؟ کہنے لگی جی ہاں موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کیا تو اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں کرتی ہوں، جب تک میں عاجز نہ آ جاؤں تب تک میں اپنے خامد کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک۔ بہت بڑی بات کر دی آپ نے، اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا تھا، کہا تو اپنے خامد کی خدمت کر، اور اس بات کا خیال رکھ تو اپنے خامد کی کتنی خدمت کرتی ہے، کیونکہ آج سے اور جب سے تو نے شادی کی ہے، جب سے تیرا نکاح ہوا ہے، اس کے بعد تیرا خامد ہی تیری جنت ہے اور تیرا خامد ہی تیری جہنم ہے۔
تیرا خامد ہی تیری جنت ہے اور تیرا خامد ہی تیری جہنم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے، اپنے خامد کی خدمت گزار ہے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے تو تیرے لیے جہنم ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے۔ اب میاں بیوی کا تعلق جب قائم ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر بیوی اس بات کا انکار کر دے کہ میں شادی تو کر لوں گی، نکاح تو میرا ہوا ہے، میں بیوی تو فلاں کی ہوں، لیکن کھانا پکانے سے انکار کر دے، لیکن کپڑے استری کرنے سے انکار کر دے، جوتا صاف کرنے سے انکار کر دے، اپنے خامد کی خدمت کرنے سے انکار کر دے، تو فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اپنے خامد کی خدمت کر کے تو جنت کو حاصل کر سکتی ہے، اور اپنے خامد کی نافرمانی کر کے تو جہنم میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ ایک معیار بتا دیا ہے جو عورتوں کو جس کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کے بعد میری جنت اور میری جہنم میرا خامد ہے۔ اگر میں اپنے خامد کی خدمت کروں گی تو مجھے جنت ملے گی، اگر میں نافرمانی کروں گی تو مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن آج کل جدید دور ہے، ماڈرن دور ہے، عورت خامد کی خدمت سے سر عام انکار کر دیتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پکانے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شہروں میں تو ماحول ہی یہ بن چکا ہے جی، صبح کا ناشتہ بھی ہوٹل سے، شام کا کھانا بھی ہوٹل سے، روٹی گھر میں نہیں پکتی، جاؤ لے آؤ، مجھ سے نہیں پکتی، میں کیوں پکاؤں، میری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خدمت کرنا عورت پر فرض اور واجب ہے۔ جو عورت خدمت نہیں نہ کرتی وہ جہنم کماتی ہے، وہ جہنم کی طرف بڑھتی ہے۔ اور خامد کی خدمت کرنا یہ کوئی عیب نہیں۔ آج ہمارے ہاں جدید اور ماڈرن دور کے جو نعرے ہیں وہ کیا نعرے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں غلام بنا لیا جاتا ہے، جاؤ میں نہیں کرتی اپنے خامد کی خدمت، میں غلام ہوں، میں یہاں غلام بن کے آئی ہوں، میں اپنے خامد کی خادم بن کے آئی ہوں۔ اس طرح کے انکار کیے جاتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، خامد کی خدمت کرنا یہ عورت کا فرض ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے اور عورت کے لیے جنت ہے، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور خامد کی خدمت کرنا عیب اس لیے نہیں کیونکہ اس کائنات کے اندر سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو اللہ کے رسول کی لخت جگر ہیں، جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اس عورت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت فاطمہ گھر کا کھانا تیار کرنے کے لیے، آج تو ہمیں پیسا ہوا آٹا مل جاتا ہے، ہمیں صرف گوندنا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا بیان سنیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کھانا تیار کرنے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے پہلے گندم کو پیستی تھی، خود ہاتھ کے ساتھ چکی چلایا کرتی تھی، خود گندم پیسا کرتی تھی، اس کے بعد خود آٹا گوندھ کر خود روٹی تیار کیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ چکی چلا چلا کے آٹا پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے بن چکے تھے۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کائنات کی افضل ترین عورت ہیں۔ کہتی ہے میرے ہاتھ پہ چھالے بن چکے تھے، گھر کے کام کاج کر کر کے تھکاوٹ سے جسم چور چور ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہیں۔ کہتی ہے میں اپنے ابا کے، اپنے والد کے گھر گئی، جا کے میں نے پوچھا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کے ابو جان گھر میں نہیں ہیں۔ تو اتنی بات سنی تو واپس چلے گئیں کہ جب بابا آئیں گے تب ملاقات ہو جائے گی۔ حاجت کیا تھی؟ حاجت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہیں، خادم آئے ہیں، تو میں بھی اللہ کے رسول کے پاس جا کے کوئی ایک غلام لے آؤں تاکہ وہ میری خدمت کر سکے، کم از کم گھر کا جو آٹا پیسا جاتا ہے وہ آٹا ہی پیس دیا کرے۔ آٹا پیس کر میرے ہاتھوں پہ چھالے بن چکے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلے گئی۔ پھر اللہ کے رسول گھر میں آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، غلام لینے کے لیے آئی تھی۔
ان کی حاجت یہ تھی اور ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ کہتی ہیں کہ سارا دن چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو کھانا تیار کرنا ہوتا ہے، پہلے اس گندم کو پیسنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اسے گوندنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور گھر کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ خود مٹکے بھر بھر کے پانی کے لے کے آیا کرتی تھی، گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا، شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے۔ حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ آج تم کسی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے تھے، کیا تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ وہ وظیفہ اگر تم کر لو گے تو وہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے؟ تو سیدہ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ جب تم رات کے وقت بستر میں سونے کے لیے لیٹنے لگو، بستر پر بیٹھو تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، یہ سارا دن تمہاری خدمت کرنے والے خادم سے بہتر ہے۔ یہ اگر وظیفہ پڑھ لو گے تو تمہارے لیے یہ خادم سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ وہ وظیفہ کر لو، سارے دن کی تھکاوٹ اور سارے دن کی جو تمہیں تھکاوٹ پہنچی ہے، جو تمہارے جسم میں تکلیف ہے، وہ ساری کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی اور تمہیں اجر بھی مل جائے گا۔ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ کے نبی کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار، تو اپنے خامد کے لیے گھر میں خدمت کرتی ہے، کام کرتی ہے، پانی کا انتظام کرتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے، کپڑوں کا انتظام کرتی ہے۔ لیکن آج کی ماڈرن دور کی عورت کہتی ہے کہ مجھ سے کھانا نہیں بنتا، مجھ سے کپڑے نہیں سنوارے جاتے، جاؤ دھوبی سے استری کروا کے لے آؤ، مجھ سے استری نہیں ہوتی۔ خامد کی خدمت کرنا عورت پر فرض ہے۔ جب خدمت کرنے سے انکار کر دے گی پھر لڑائی اور جھگڑا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی گھر میں لڑائی بڑی ہوتی ہے، میرا خامد تو میرے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا، میرا خامد تو مجھے اچھے طریقے سے بلاتا نہیں ہے۔ جب تم خامد کی خدمت کرنے سے انکار کر دو گے تو پھر لڑائی تو جھگڑا ہوگا۔ اور ایک عورت یہ تو تھی اللہ کے نبی کی بیٹی، اور اللہ کے نبی کے بعد امت کے اندر سب سے افضل ترین کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ان کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میری حضرت زبیر سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مال کی فراوانی نہیں تھی، صرف ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا۔ کہتی ہیں گھوڑے کے لیے چارے کا انتظام میں خود کیا کرتی تھی، کہتی ہیں اونٹ پر پانی لاد کر میں خود لایا کرتی تھی، گھر کے کام کاج میں خود کیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی کی طرف سے سیدنا زبیر کو جو تھوڑی بہت زمین ملی تھی وہ 2 میل کے فاصلے پر تھی، کہتی میں روزانہ اس زمین پر جایا کرتی تھی، جا کے وہاں سے میں گٹھلیاں چنا کرتی تھی اور شام کو گھر لے کے آیا کرتی تھی، کھانے کا انتظام بھی خود کرتی تھی، کھانا بھی خود پکاتی تھی، آٹا خود گوندتی تھی۔ اور کہتی ہیں صرف مجھے روٹی پکانی نہیں آتی تھی، وہ میں ساتھ والی پڑوسن جو تھی میری وہ بڑی اچھی تھی، میں اس کے پاس جاتی اسے کہتی تھی مجھے صرف روٹی پکا دو، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ یہ نہیں کہتی مجھے روٹی نہیں پکانی آتی، جاؤ زبیر جس سے مرضی جا کے پکوا لو، یہ نہیں کہا کرتی تھی۔ کہتی مجھے روٹی پکانی نہیں آتی تھی، میں خود اپنی پڑوسن کے پاس جایا کرتی تھی اور اسے جا کے کہتی تھی مجھے روٹی پکا کے دے دو۔ اپنے خامد کے سارے کام، اپنے خامد کے گھر کے کام اور اس کے کھیت کے کام اپنے خامد کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ تو جو اس کائنات کے امت میں سے سب سے افضل ترین شخص کی بیٹی ہے وہ تو اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے، گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتی ہے اور اس کے باہر کے کام کاج جہاں تک اس کو اللہ نے اور شریعت نے اجازت دی ہے اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن آج جدید دور کی عورت کہتی ہے مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، یہ چند کام گھر کی صفائی کے لیے مجھ سے نہیں ہوتی صفائی، کام والی رکھ لو۔ کام والی رکھنا مرد پر فرض نہیں ہے، کام کرنا عورت کا فرض ہے۔ اگر رکھنا ہے تو خود خرچہ اٹھاؤ، ہاں اللہ کہ اگر عورت بوڑھی ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ الگ بات ہے،
لیکن گھر کے کام کرنا کس کا فرض ہے؟ عورت کا۔ آج جدید جو نعرہ لگایا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں گھر کی صفائی کروں گی، میں نہ روٹی پکاؤں گی، نہ میں نے اپنے خاوند کے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، نہ میں نے جوتا صاف کرنا ہے، میں کوئی غلام بن کے آئی ہوں۔ حضرات یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ عورت پر خاوند کی خدمت کرنا فرض ہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے افضل ترین عورت اور اللہ کے نبی کی بیٹی سیدنا ابوبکر کی بیٹی، سب سے افضل ترین جو شخصیات تھی، صحابیات تھی، ان کا میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی سب سے پیاری، سب سے محبوب اور سب سے پہلی بیوی تھی، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اللہ کے رسول غار حرا میں تھے، ابھی وحی نہیں آئی تھی، کئی دن جا کے غار میں بیٹھا کرتے تھے، تو سیدہ خدیجہ آپ کا کھانا لے کر غار حرا میں جایا کرتی تھی۔ غار حرا میں جا کے آپ کو کھانا پہنچا کے آیا کرتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میرے خاوند کی روٹی اور میرے خاوند کا کھانا میرے ذمے ہے، میں نے کھانا تیار کر کے اپنے خاوند کو دینا ہے۔ اخراجات تو خاوند کے ذمے ہیں، لیکن کھانا پکانا اور گھر کے کام کرنا یہ عورت کے ذمے ہے۔ اور اگر عورت کہہ دی میں نے نہیں خدمت کرنی، میں غلام ہوں، میں خادمہ بن کے آئی ہوں، میری خدمت تو کر، بھئی یہ الگ بات ہے، خاوند بھی عورت کی خدمت کرے گا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ لیکن میں فی الحال اس پہلو کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اگر خدمت کرے گی تو گھر میں برکت آئے گی، گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر خدمت سے انکار کر دے گی تو پھر لڑائی اور جھگڑا ہی ہونا ہے۔ پہلا حق یہ ہے جو عورت نے ادا کرنا ہے، اور پہلا فریضہ یہ ہے جو عورت نے ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت گزار بن جائے۔ اللہ خدمت کی وجہ سے اس عورت کو جنت بھی دے گا، اور خدمت کی وجہ سے اس کا گھر دنیا میں بھی جنت بن جائے گا۔ اور اگر اپنے خاوند کی خدمت گزار نہیں ہے تو اس کے لیے جہنم بھی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا گھر اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے۔ اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا خاوند اسے کوئی بھی حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرے۔ اس کا خاوند اسے کوئی بھی حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرے، یہ عورت پر فرض ہے۔ اللہ کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اگر خاوند اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر عورت کبھی بھی اپنے خاوند کی فرما برداری نہیں کرے گی۔ لیکن اگر اس کا حکم ایسا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو پھر عورت پر یہ فرض ہے کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے خاوند کے گھر سے باہر قدم رکھے، حتیٰ کہ اپنے میکے جانے کے لیے بھی بغیر اجازت کے جانا عورت کے لیے ناجائز ہے۔ اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کو خاوند کے گھر میں داخل ہونے دے جس کو اس کا خاوند ناپسند کرتا ہے۔ اگر اس کا خاوند یہ ناپسند کرتا ہے کہ فلاں بندہ اور فلاں عورت میرے گھر میں کبھی داخل نہ ہو، تو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی۔ اور جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتے ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو خدمت گزار اور خدمت کرتی ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھ دی کہ جنت بھی خاوند ہے، جہنم بھی خاوند ہے۔ اور جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، آپ نے فرمایا وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، اللہ کا حق ادا کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ اطاعت زوجہا اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، جس عورت کے اندر یہ 4 وصف موجود ہیں، قیل لہا ادخل الجنہ، کل قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور یہیں پہ بس نہیں، اسے کہا جائے گا من ای ابواب الجنتی شئتی،
جنت کے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے اس دروازے سے داخل ہو جا، تجھے اجازت ہے۔ 4 وصف کون سے ہیں؟ نمازیں پڑھے، روزے رکھ لے رمضان کے، اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے۔ ان میں سے ایک وصف بھی اگر زائل ہو جاتا ہے تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی عورت اپنے خامد کی فرما برداری کرے گی تو اس کے لیے جنت ہے، اگر اپنے خامد کی فرما برداری کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کا خامد اس کے پاس موجود ہو اور وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھ لے۔ اگر عورت نے نفلی روزہ بھی رکھنا ہے نا تو وہ بھی اپنے خامد کی اجازت سے رکھے گی، لیکن آج ہمارے ہاں یہ ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں۔ عبادت تو دور کی بات ہے، آج ہمارے ہاں فرما برداری تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاں خامد کی خدمت تو دور کی بات ہے، بلکہ خامد کے سامنے جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، خامد کو گالیاں دی جاتی ہیں، لڑائی اور جھگڑا کیا جاتا ہے، اور ناشکری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اس عمل کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے عورت اپنے خامد کو گالم گلوچ کر کے، گالیاں دے کے اپنی جہنم کماتی ہے، جہنم کا داخلہ اس کے لیے ہے اگر وہ اپنے خامد کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتی۔ اور اللہ نے تو عورت کی خدمت اور عورت کی فرما برداری یہاں تک بیان کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا اگر جائز ہوتا تو فَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو اور بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لِعَظَمِ حَقِّهَا، کیونکہ اس خامد کا اس پر بہت بڑا حق ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ نعرہ، ہمارا یہ ماڈرن دور، ہمارا یہ جدید دور، یہ بڑھتے ہوئے فتنے اور فساد اور یہ شر اور یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بد اخلاقی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ مقابلہ بازی ہے۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا حکم چلے، ہمارا آرڈر چلے۔ جب یہ خواہش اور جب یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے تو اس فتنے کی وجہ سے خامد کی فرما برداری سے عورتوں نے ہاتھ اٹھا لیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری جنت ہمارے لیے ہمارا خامد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ عورت اپنے خامد کی کیا کرے؟ خدمت کرے۔ خدمت کا انکار کرنا عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتی۔ 2 بندے ایسے ہیں، 2 افراد ایسے ہیں، ان میں سے پہلا وہ جو غلام ہے، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا تب تک اس غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری وہ عورت ہے کہ جس نے اپنے خامد کی نافرمانی کی، اس کا خامد اس سے ناراض ہے، جب تک وہ اپنے خامد کی دوبارہ فرما برداری نہیں کر لیتی تب تک اس عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ کیا مطلب؟ قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر عورت اپنے خامد کی فرما برداری نہیں کرتی تو اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کا یہ حق ہے فرما برداری کرے، عورت کا یہ حق ہے اپنے خامد کا خیال رکھے، عورت کا یہ حق ہے کہ جو وہ کہے وہ کرے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، عورت کا کون سا وصف ہے جو اسے بہترین بنا دیتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر۔ آپ نے فرمایا عورت بہترین وہ ہے کہ جب اسے اس کا خامد دیکھے تو وہ اپنے خامد کو خوش کر دے، ایسی بات کرے، ایسی کلام کرے، ایسا رویہ اور ایسا مزاج اپنائے
کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو جائے وہ بہترین عورت ہے۔ اور فرمایا وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، جب اس کا خاوند اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ فرما برداری کرے، خوش ہو جائے۔ سارے دن کا تھکا ہارا خاوند جب گھر میں آئے تو عورت آتے ہی ایسی بات کر دے کہ سارے دن کی جو ٹینشن ہے وہ دگنی ہو جائے۔ حالانکہ عورت کا فرض یہ ہے کہ خاوند کو جتنی مرضی پریشانی ہے، جتنی مرضی ٹینشن ہے، سارا دن کام کر کے جسم تھکاوٹ کے ساتھ چور چور ہو گیا ہے، جب وہ گھر میں آئے شام کو گھر کے اندر داخل ہو، دعا پڑھ کے داخل ہو اور السلام علیکم کہے، تو اس کے بعد عورت کا فرض یہ ہے کہ آتے ہی اپنے خاوند کے ساتھ ایسی بات کرے کہ اس کا خاوند خوش ہو جائے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ اپنی بیوی کی ایک بات اور اپنے بیوی کے اچھے رویے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جس خاوند کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، جس کی ٹینشن دور ہو جائے، اس سے بہترین کوئی عورت نہیں۔ اور وہ اپنی بیوی کو کہے جی فلاں کام کر، میں تھکا آیا ہوں، میرے لیے فلاں کام کر، کھانا بنا، پانی لے کے آ، اور وہ اس کی اطاعت کرے۔ آج کیا ہوتا ہے، سارے دن کا تھکا ہارا خاوند گھر میں آیا ہے، آتے ہی شروع ہو جائے تم نے فلاں کام نہیں کیا، میں نے فلاں کام کہا تھا وہ کیوں نہیں کر کے آئے، میری فلاں چیز لے کے آنی تھی وہ کیوں نہیں لے کے آئے، مزید ٹینشن میں اضافہ۔ اور اس کے بعد اگر خاوند یہ کہہ دے جی کھانا تیار کرو، اور کیا جواب ہو، جی تم میری فلاں چیز نہیں لے کے آئے، میں نے اب کھانا بھی نہیں بنانا، تو یہ بدترین اور بد نصیب عورت ہے، جس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ میں نے اپنے خاوند کی کیا بات ماننی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے، اور خاوند کی فرما برداری میں میرے لیے جنت رکھ دی گئی ہے۔ خاوند گھر میں آئے، جتنی مرضی ٹینشن ہو اسے ایسی بات کرو، اس کے ساتھ ایسا اخلاق اپناؤ کہ وہ خوش ہو جائے۔ آج میرے خطبے میں زیادہ تر باتیں خواتین کے لیے ہیں، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ آج تو اگرچہ وقت تھوڑا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ یہ پہلو بھی بیان کیا جائے گا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ اس جمعے صرف اتنا بیان کر رہا ہوں کہ بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو خوش کیسے رکھے گی اور کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ ان کی بیوی کون ہے؟ ام سلیم، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کی والدہ ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا ایک بیٹا تھا جو حضرت ابو طلحہ سے پیدا ہوا، ابو طلحہ سے بعد میں شادی کی تھی۔ حضرت ابو طلحہ کام کاج کے لیے نکل گئے، بیٹا بیمار تھا، بڑی سخت بیماری تھی۔ جب شام کو گھر آئے تو گھر میں آنے سے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میرے خاوند نے سارے دن کا کام کاج کر کے تھکے ہارے جسم چور چور ہوگا، گھر میں آنا ہے، میں نے آتے ہی یہ خبر دے دی کہ بیٹا فوت ہو گیا، اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اب اپنا بیٹا فوت ہو گیا ام سلیم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خاوند گھر میں آیا تو آ کے پوچھا بتاؤ بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیٹا کمرے میں لیٹا ہوا ہے، اگرچہ فوت ہو گیا، کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگی بیٹا اب پہلے سے بہتر ہے، اب پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ پہلے تو زندہ تھا، بیماری کی تکلیف تھی، بیماری کی شدت تھی، برداشت سے باہر تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اب وہ جنت میں چلا گیا، سکون مل گیا۔ کہنے لگی بیٹا اب پہلے سے سکون میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا جی کھانا لاؤ، کھانا لایا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد یہاں تک حدیث میں الفاظ ہیں پھر خلوت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد جب خاوند بالکل ریلیکس ہو گیا، بالکل ایزی ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابو طلحہ کو بتایا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفنا آئے۔ صبح آئے، اللہ کے رسول کو یہ سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی تھی؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا میں پھر تمہارے لیے اللہم بارک لہما فی لیلتہما، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہاری اس خلوت کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے لیے جو ہے اس سے بھی بہتر اولاد کا انتظام کرے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا، اتنی بڑی پریشانی ہے، لیکن پھر بھی اپنے خاوند کا خیال رکھا ہے کہ میرا خاوند گھر میں آیا، تھوڑا سا آرام کر لے، کھانا کھا لے، کہیں میں نے پہلے یہ خبر دے دی تو اس کا کھانا ہی حرام ہو جائے گا۔ اب جس خاوند کو یہ پتہ چلے میرا بیٹا فوت ہو گیا، کیا وہ راضی ہو کے کھانا کھائے گا؟ وہ کہے گا چھوڑو کھانا، پہلے اپنے بیٹے کا غم جو ہے وہ بیٹے کو دفنا لے، بیٹے کا جنازہ پڑھ لے، رشتہ داروں کو بلائیں اور تعزیت جو ہے یہ سارے انتظام و انصرام۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے خاوند کا خیال رکھا۔ تو آج اگر عورت یہ رویہ اپنا لے
کہ گھر میں جب خاوند داخل ہو ایسی بات کرے جس سے اس کا خاوند خوش ہو جائے، تو کبھی بھی گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہی تب ہے جب جیسے ہی خاوند گھر میں داخل ہوا ہے، شکوے شروع، اعتراضات شروع، فلاں کام نہیں کیا، فلاں کہا تھا وہ نہیں لے کے آئے، یہ کہا تھا میرے لیے وہ نہیں کیا، اب میں نے کھانا نہیں بنانا، میں نے بھی تمہارے کام نہیں کرنے۔ یہ مشروط نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھو، عورت کو اپنے حق کا خیال رکھنا چاہیے، خاوند کو اپنے حق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری بات، عورت کو اپنے خاوند کی شکر گزار اور شکریہ ادا کرنے والی بننا چاہیے۔ جو عورت اپنے خاوند کا شکر نہیں نہ ادا کرتی، اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور یہ جتنے میں حق بیان کروں ان کے لیے واضح الفاظ حدیث میں موجود ہے، خدمت گزاری نہیں کرتی جہنم، فرما برداری نہیں کرتی جہنم، اور اگر اپنے خاوند کو خوش نہیں کرتی پھر بھی اس کے لیے جہنم، اور یہاں تک کہ اگر خاوند کے ساتھ ناراضگی ہے، خاوند کو بلاتی نہیں ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری بات یہ کہ خاوند کی اگر شکر گزار نہیں تو پھر اس کے لیے بھی جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کہا اپنے خاوند کی شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا جب مجھے جنت دکھائی گئی، جب میں نے جنت دیکھی اور اس کے ساتھ مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، اور جب میں نے جہنم دیکھی تو میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا۔ جہنم کے اندر کثیر تعداد میں عورتیں تھیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یکفرن الشعیرہ یکفرن العشیرہ، کیونکہ یہ اپنے خاوندوں کی اکثر اوقات شکر گزاری نہیں کرتی، نہ شکری کرتی ہیں۔ اس نہ شکری کی وجہ سے میں نے کثیر تعداد میں عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی عورت کی خواہشات کو پورا کرتے رہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کریں، عورت کی ناشکری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اگر ایک دن ایسا ہو گیا آپ نے اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا تو وہ یہ کہے گی میں نے تو تم سے کبھی خیر حاصل کی نہیں، تم نے تو کبھی میرا کام کیا ہی نہیں۔ یہ عورت کی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کی وجہ سے آپ نے کہا میں نے عورت کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ عورت اگر شکر گزار بن جائے، اپنے خاوند کی شکر گزار بن جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر ناشکری کرے گی تو اس کے لیے جہنم ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر میں آئے مکہ کے اندر پتہ لینے کے لیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی باہر آئی، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ کہنے لگے سناؤ گھر کے کیا حال احوال ہیں؟ کہنے لگی میرا خاوند تو شکار کے لیے گیا ہے، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن ہمارے بڑے حالات تنگ ہیں، ہم بدحالی کا شکار ہیں، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی زبان سے ناشکری والے الفاظ سنے تو کہا جب تمہارا خاوند واپس آئے تو اسے کہنا ایک بزرگ آیا تھا اور وہ یہ کہہ گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو، اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، گھر کے اندر کچھ مانوسیت دیکھی تو کہا گھر میں کون آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آیا تھا، اس نے ایسے ایسے باتیں کی اور اس نے آخر میں مجھے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے ابا تھے، سیدنا ابراہیم تھے، اور وہ چوکھٹ تم ہو، وہ تمہیں طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں، جاؤ اپنے گھر میں چلی جاؤ، آج کے بعد تمہیں طلاق ہے۔ کیوں طلاق دینے کا حکم دیا؟ کیونکہ وہ ناشکری تھی، اپنے خاوند کا شکر نہیں ادا کرتی تھی، جتنا تھوڑا بہت وہ گھر میں لے کے آتے تھے اس کا شکر ادا نہیں کرتی تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے کی ایک عورت سے دوبارہ پھر دوسری شادی کی، پھر اتفاق سے ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابراہیم علیہ السلام پھر نہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پھر گھر میں نہیں تھے، بیوی باہر آئی، پوچھا کون ہو؟ بتایا، بیوی نے پوچھا کون ہو تو بتایا، میں اپنا تعارف کروایا، تو پوچھا تمہارا خاوند کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو شکار کے لیے گئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم خوشحال ہیں، ہماری خوراک بھی اچھی ہے، میرا خاوند جو ہے وہ شکار کا گوشت لے کے آئے گا اور ہم پینے کے لیے پانی کا انتظام کر لیں گے، ہم بڑے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا خاوند آئے تو اسے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ تمہیں حکم دے کے گئے ہیں
کہ اب تمہارے گھر کی چوکھٹ اور تمہارے گھر کی دہلیز بالکل صحیح ہے، اب اسے تم نے بدلنا نہیں ہے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، پوچھا گھر میں کون آیا تھا؟ کہا بزرگ آئے تھے۔ کہا وہ تو میرے ابا تھے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وہ کہہ کے گئے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو اب تم نے بدلنا نہیں ہے۔ تو کہا وہ چوکھٹ تم ہو، اور مجھے یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ تم نے اب ساری زندگی اس عورت کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اور کیا ان کی ناشکری بیوی سے وہ اولاد ہوتی؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ناشکری بیوی ہو۔ وہ جو ناشکر کرنے والی تھی، شکر گزار نہیں کرتی تھی، اسے طلاق دلوائی اور دوبارہ شادی ہوئی، اور پھر وہ بیوی تھی جو اس کی شکر گزاری کرنے والی تھی اور اپنے خاوند کی شکر گزار تھی۔ تو بات بیان کرنے کا، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی اگر شکر گزار ہے تو گھر میں خوشحالی ہے۔ بالکل ویسے ہی گھر تھا، ایک بیوی نے کہا جی کچھ نہیں ہے ٹھیک، تنگ حالی ہے، بد حالی ہے، اور بالکل وہی حالات تھے۔ دوسری بیوی نے کہا جی ہم بڑے خوشحال ہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا خاوند میرے کھانے کے لیے انتظام کر لیتا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔